سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، فَإِنَّا، پس ہم نے، قد فتنا، تحقیق آزمائش میں ڈال دیا ہم نے، فتنے میں ڈال دیا ہم نے، قوما کا، تیری قوم کو، من بعدی کا، تیرے بعد، موسیٰ تیرے بعد، وَأَضَلَّهُمْ، اور گمراہ کر دیا ان کو، السامری، سامری نے، فرجع، پس لوٹے، موسیٰ علیہ السلام، الی قومہ، طرف اپنی قوم کے، غضبان، غصے کے ساتھ، آصفا، افسوس کرتے ہوئے، قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، الم یعدکم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے، ربکم، تمہارے رب نے، وعدن حسنا، اچھا وعدہ، افطالا، کیا، افطالا، کیا پس لمبا ہو گیا ہے، علیکم، اوپر تمہارے، العہد، وعدہ، ام اردتم، یا تم نے ارادہ کیا، این یحل، کہ اترے، علیکم، اوپر تمہارے، غضبن، غضب، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاخلفتم، پس تم نے خلاف کیا، موعدی، میرے وعدے کے، قالو، کہنے لگے، ما اخلفنا، نہیں ہم نے خلاف کیا، موعدہ کا، تیرے وعدے کے، بملکنا، جو ہمارے اختیار میں تھا، ولکننا، اور لیکن ہم پر، ہم ملنا، وہ ڈال دیا گیا، اوزارا، بوجھ، من زینت القومی، قوم کے زیور کا، فقذفناها، پس ڈال دیا اس کو، پھینک دیا اس کو، کس میں، آگ میں، فکذالک، پس اسی طرح، القی سامری، ڈال دیا سامری نے بھی، فاخرجا، پس نکالا سامری نے، لہم، ان کے لیے، اجلن، بچڑا، جسدا، ایک جسم کی مانند، لہو، خوار، اس میں سے خوارن، آواز آتی تھی گائے کی آواز، فقالو، پس وہ اس نے کہا، ھذا الہکم، یہ تمہارا الہ ہے، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور الہ موسیٰ کا، فنسی، پس وہ بھول گیا ہے، بھٹک گیا ہے، افلا یرون، اللہ فرمانے، افلا یرون، کیا نہیں وہ دیکھتے، اللہ یرجعوا الیہم، کہ نہیں وہ لٹاتے ان کی طرف، قولا، بات کو، ولا یملک، نہیں وہ مالک، لہم، ان کے، ذرہ، تکلیف کے، نقصان کے، ولا نفع، اور نہ نفع کے، صدق اللہ العظیم۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر دریا سے پار چلے گئے، اللہ نے ان پر احسان کیے اور ان کو جو مختلف و تکالیف میں مبتلا تھے اس میں سے ان کو بچایا، اور پھر فرعون کے ظلم و زیادتی سے ان کو بچایا، اور پھر دریا ان کے سامنے وہ ایک ساکن ہو گیا، رک گیا ان کے سامنے، رسے بن گئے، سارا کچھ ان کے سامنے، پھر وہ واپس وادی طیب کے اندر آ گئے، اور وہاں پر آ کر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا مجھ سے کہ میں تمہیں ایک ہدایت کی کتاب دوں گا، ہدایت نامہ دوں گا، اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اب میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، وہ اپنا کتاب لینے کے لیے، وہ اللہ کے احکام لینے کے لیے، اور میرے بعد تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک رب کی عبادت کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا، اور وعدہ لے کر وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور وہاں پر جا کر 30 راتوں کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام کر کے گئے کہ میں 30 دنوں میں تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا، لیکن 10 راتیں اللہ نے بڑھا دی، 40 راتیں۔
وہیں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ تیرے بعد تیری قوم گمراہ ہو گئی، بھٹک گئی، اور فَإِنَّا بے شک ہم نے قَدْ فَتَنَّا ہم نے فتنے میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا تیری قوم کو تیرے بعد، یعنی اللہ نے ادھر جو فائنہ جو اس کا فتنے کا یا آزمائش کا جو مالا اپنی طرف میں ہم نے ڈال دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے سامری کے ذریعے لوگوں کو آزمایا، آزمائش میں کر دیا۔ اللہ کے فتنے میں ڈالتا نہیں کسی کو، اللہ تو چاہتا ہے سب اس کے فرمانبردار بن جائیں، اس کے بندے بن جائیں، سب شیطان اللہ کی دشمنی چل رہی ہے، شیطان کے کوئی پیچھے لگا ہی نہ، سب میری بات میں، اللہ یہ چاہتا ہے۔ لیکن فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ ہم نے آزمائش میں ڈال دیا تیرے بعد تیری قوم کو، یعنی سامری کے ذریعے، کہ اللہ کہتے ہیں میں نے اتنی نعمتیں دی، اتنے ان کو کرم کر دیے، اتنی مصیبتوں سے بچایا ان کو، کہاں پر یہ غلاموں کی زندگی بسر کرتے تھے، ان کی اپنی زندگی کوئی نہیں تھی، ان کی اپنی سوچ کوئی نہیں تھی، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، یہ اس کے بغیر سانس نہیں لے سکتے تھے فرعون کے بعد۔ پھر میں نے ان کو کاش سے وہاں سے نکالا موسیٰ، میں نے ان پر احسان کیا، پھر کیسے یہ دیکھتے آ رہے میرے معجزات کو ان کے سامنے ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میری نافرمانی کر دی، صرف اس جادوگر کے اس سامری کے پیچھے لگے، کیونکہ یہ لوگ عرصہ فرعونیوں کے قبطیوں کے پاس رہے تھے، وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، ان کے ذہن کے اندر بھی ایسے ہی تھا کہ ایسے ہی ہونا چاہیے، اور جب اس نے وہ ایک چیز بنائی فوراً انہوں نے اس کی اتباع کر لی، اس کے پیچھے چل گئے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے مالک تھے، وہ لوٹے غصے کی حالت میں اور افسوس کرتے ہوئے کہنے لگے قال یا قومی الم یعدکم ربکم وعدن حسنا، اے میری قوم کیا اللہ سے اللہ نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ہدایت نامہ دوں گا، اور میں تو ہدایت نامہ لینے کے لیے کیا تھا، تم نے کیا کر دیا؟ تم نے ایک اللہ کے اچھے وعدے کو تم نے ٹھکرا دیا، تم اللہ کے جو احسان اس کو بلا دیا تم نے۔ افطال علیکم العہد اور کیا لمبا ہو گیا تھا میرا جانا، یعنی میں 30 دن کا وعدہ کر کے گیا تھا، 10 دن اوپر ہو گیا، تو کیا قیامت ڈل گئی تھی، کیا ہو گیا؟ تم میرا جو وعدہ تھا لمبا ہو گیا اتنا زیادہ کہ تم نے فوراً ایک بچڑا بنایا، اس کی عبادت شروع کر دی، پوجا شروع کر دی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں یہ کیا کام کر دیا؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاحلفتم موعدی، کیا تم نے چاہا کہ تمہارے اوپر اللہ کا غضب اترے اس وجہ کہ تم نے جو میرے وعدے کی خلافی کی ہے، جو میں نے تم سے وعدہ لیا تھا اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے، تم نے وہ اس کے وعدے کی خلاف کیا، کیا تم چاہتے ہو اللہ کا عذاب پر اترے؟ تم اس لیے تم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ ہر دور کے اندر ایک بندہ ایسا رہا ہے جو جو صحیح لوگ ہیں ان کو بھٹکاتا رہتا ہے، گمراہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور ابو جہل نے لوگوں، ابو سفیان تھا، ابو جہل تھا، وہ امیہ بن خلف تھا، وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف آنا نہیں دیتے تھے، ذرا بعد موقع ملتا لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، پیسے کے زور پر، علم کے زور پر، چتراہٹ کے زور پر وہ پوری کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ کا احسان تھا۔ اسی طرح اگر مدینہ کے ہم دیکھیں، مدنی دور کے اندر دیکھیں، وہاں پر انصار اور مہاجر کے اندر جو وہ جنگ باغ ہونے لگی تھی، وہ فتنہ ڈالا وہ یہودی نے، اللہ نے بچا لیا۔ یعنی ہر دور کے لوگ ایسے موجود رہے ہیں، یہ وہی بتایا جا رہا ہے اللہ کے نبی کو کہ یہ جو ابو جہل ہے، ابو سفیان ہے اور امیہ بن خلف ہے، اس وقت جب ابو سفیان مسلمان ہوا تھا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ ہر دور کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں فتنہ باز، یہ فتنے میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ کون ثابت کرتا رہتا ہے، کون اپنے بڑھ جاتا ہے، دین سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے۔ تب بھی ایسے تھا، آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ قالو وہ کہنے لگے، قوم کہنے لگی، ما خلفنا موعدہ کا نہیں ہم نے خلاف کیا تیرے وعدے کے، بملکنا جو ہمارے پاس اختیار تھا، یعنی جتنا ہم اختیار ہے ہم نے تیرے وعدے کے خلاف نہیں کیا، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القومی لیکن ہمارے اوپر زیور تھا وہ ڈال دے گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب وہ فرعونی اپنا غرق ہو گئے، کچھ کو باہر پھینک دیا، ان کے پاس زیور تھا، یا ان کے پاس زیور تھا اپنا جو بنی اسرائیل والے وہ تھا ان کا زیور کا باری ہوتا، نقدی تو ہوتی نہیں تھی، وہ زیور لے کر جب وہاں سے نکلے ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، اور جو وہ ان کو دیکھ بھال کرنی مشکل ہو گئی، وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے سردار تھے ان کے حوالے کر دیا،
کہ ہم تم سے لے لیں گے۔ اور جب وہ سامری نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسا کام کر دیتا ہوں، ڈلیاں بناتے ہو سونے کی، اور تمہارے لیے وہ آسان ہو جائے گا، ہر بندہ اپنی ڈلی اپنے پاس رکھ لے، بجائے کہ اتنا نہ زیور رکھا ہوا ہے آگ میں پھینکتی ہیں ایسے کر لیا۔ ان لوگوں نے سرداروں سے اپنا زیور لیا، یا سرداروں کو نہیں دیا، اپنے پاس زیور تھا وہ انہوں نے اس کو دے دیا، اس نے بھی اپنے زیور، ان کے زیور کو بھی اور اپنا جو سونا تھا اس کو بھی اس نے آگ میں ڈالا، اور آگ میں ڈالنے کے بعد وہ ایک بہترین بت تراش تھا، اس نے اس سے جب وہ سونا پگھلا اس میں سے اس نے وہ ایک بچھڑے کی شکل کا وہ ایک بنا لیا، وہ بچڑا بنا لیا، اور اس میں سوراخ رکھ دیے، اور فطری بات جب ایک ہوا چلتی ادھر سے گزرتی اور ادھر سے وہ بچڑے کے منہ سے آواز نکلتی، انہوں نے کہا یہ تمہارا خدا ہے۔ انہوں نے جیسے ہم نے ادھر بھی دیکھتے ہیں ایسے معاملے ہیں، ہم نے پیچھے پڑھا تھا، آپ نے سنتے ہیں حوارات کے اندر کہ فلان ایک جگہ کے اوپر وہ ایک قبر میں سے ہاتھ باہر نکلتا ہے، وہ لوگوں کو سلام دیتا ہے اور پھر اندر چلا جاتا ہے۔ جو لوگ آتے ہیں دورہ جی وہ بزرگ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، بڑی کرنی دھرتی والا ہے، لوگوں نے بڑا مشہور ہو گیا جی، قبر میں سے ہاتھ نکلتا ہے اور وہ سلام لیتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ لوگ بس جدھر جلتے ہیں دین کی سمجھ نہیں ہے، اور لوگ بس وہ شارٹ کٹ رستہ لگتے ہیں، ڈھونڈتے شارٹ کٹ امیر ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے۔ لوگ چل پڑے۔ پھر وہ ایک اللہ کا نیک بندہ ادھر آیا پولیس والا، وہ کیسا جو تھا اس نے نفری لی وہاں پر آیا، جب اس نے ہاتھ باہر نکالا اس نے ہاتھ پکڑ لیا، اور نے کہا وہ چھوڑے نا، اس نے خود اس کو کیا اندر جب نکالا یہ کمرہ بنا ہوا تھا، وہ بڑا نیچے صوفے اوپر بیڈ تھا، گدا تھا، اور بڑا زبردست نظام تھا، اور اس نے نکالا اور سارا میڈیا کے اندر آیا۔ لوگوں کو تو ایسے گمراہ کیا جاتا ہے۔ اب یار دور کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جھوٹی باتیں بنانا اور جھوٹی یہ چیزیں بنانا، لوگوں کو گمراہ کرنا تب بھی ہوتا رہا ہے، آج بھی ہوتا رہا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہیں اب وہ یہ سامنے والے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود لوگ ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ شیطان ایسا شکنجا ڈالا ہوا ہے، لوگوں کی عقل کو ایسا موف کر دیا ہے، ان کو حق نظر نہیں آتا۔ ہم کیا کر تھک گئے، اور یہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، وہاں پر ہمارے ہر قسم کے علماء بیٹھے ہیں، وہ توحید کا پرچار کرتے ہیں جگہ جگہ پر، ہر سٹیج کے اوپر، ہر فورم کے اندر۔ لوگوں کو سمجھ آتی نہیں ہے، توحید کے بات سنتے ہی نہیں ہے، اور جدھر لگے چلے جا رہے ہیں۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا، اس نے ان کے لیے نکالا سامری نے ایک بچھڑا اس سونے میں سے، اور اس کو شکل دی ایک بچھڑے کی، خوارن اس کی آواز ہی بچھڑے کی طرح کی۔ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِیَ، وہ کہنے لگا یہ تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ بھول گیا، موسیٰ پتہ کہاں جلا گیا، خدا کو ڈھونڈنے چلا گیا، کہاں پر چلا، یہ تمہارا خدا ہے۔ اس نے ایسا لوگوں کو بٹھکایا، لوگ اس کے پیچھے لگے۔ آگے دیکھیے کتنے زبردست آیت ہے، نتیجہ نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، افلا يرون الا يرجع اليهم قولا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو ان کی بات کو جواب نہیں دیتا۔ کیسی زبردست بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر وہ الہ ہوتا، معبود ہوتا، سننے والا ہوتا، حاضر وات مشکل کشا ہوتا، وہ ان کی بات کا جواب دیتا، ان کو پکارتے۔ وہ یہ پکارتے ہیں، وہ جواب دیتے نہیں، وہ دے سکتے ہی نہیں۔ اور یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم حاضر و مشکل کشا کہتے ہو، جن کے نام کے تم کیا کہ نذرانے پیش کرتے ہو، کیا تم کو وہ تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں؟ تم ان کے جہاں حاضروائی کرتے ہو، ان کو پکار یا داتا یا گنبخ یا فلاں، کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ کیا وہ تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں؟ یار ہم نہیں مانتے اس چیزوں کو، چلو ہمارا بازو پکڑ کر لے جاؤ اور جا کر ہمارے سامنے، ہم ان کے سامنے کھڑے کر دو قبر والے کے پاس، یہ حضرت صاحب یہ آپ کو نہیں مانتے، ذرا ان کو بتاؤ کہ میں مشکل کشا ہوں، یار ہم کو پکڑ کر لے جاؤ۔ ہم جاتے ہیں، اگر وہ جواب دے دیں گے ہم تمہاری بات مان لیں گے، رفڑ کون سا ہے، جھگڑا کون سا ہے؟ وہ نہیں بولتے، نہیں جواب دیتے۔ اللہ بار بار یہ کہہ رہا ہے جو چلے جاتے ہیں وہ تمہاری باتوں کا جواب نہیں دیتے۔ اتنا اللہ نے ایک مین پوائنٹ بتا دیا، جن کو تم پکارتے ہو اگر تمہاری باتوں کا جواب نہیں دیتے تو وہ مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ بار بار قرآن میں یہ کہتے ہیں وہ میں سننے والا، میں جواب دینے والا، تم دعائیں پکارو میں جواب دینے والا، تم دعائیں مجھ سے مانگو میں دینے والا، تمہاری مصیبتیں دور کرنے والا میں کرنے والا۔ اللہ قرآن پاک یہی بات بتا رہے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ آتی نہیں ہے، ہم ادھر آتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن پاک اتنا واضح الفاظ لوگوں کو بلاتا ہے کی طرف، وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ذَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور جن کو بھی تم پکارتے ہو تمہیں نقصان پہنچا سکتے، نفع دے سکتے ہیں، وہ کسی چیز کا اختیار رکھتے۔ تم کہاں بڑھ کے جا رہے ہو، کہاں بھولے جا رہے ہو؟ وہ کوئی دنیا کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو مخلوق اپنی جیسی مخلوق کو پکارے، کوئی مخلوق، چرند پرند، اللہ جو پیدا کر دیا کوئی کسی کو نہیں پکارتا۔ جن بھی لے لیں وہ بھی اپنے جنوں کو نہیں پکارتے،
وہ بھی اگر یہ ہمارے دیکھیں ہمارے معلوم انسانوں کے اندر دیکھ لیں کیا معاملہ ہے کہ جو انسان کیا کرتے ہیں، انہوں نے انسان کو پکانا شروع کر دیا، انسان نے انسان کو مشکل کشا بنا دیا، انسان نے انسان کو حیدروا بنا دیا، ورنہ اللہ کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے ہاں کسی کو اس طرح کا مقام دے دے جو اپنے جیسوں کو ایسا کر دے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے مقام ہے، اللہ مشکل کشا حیدروا، یہی قرآن کا درس ہے، یہی توحید ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اس کو پڑھو ہدایت ملے گی، وہ کہتے ہیں اس کو نہ پڑھو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ کہتے ہیں اس کو پڑھو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اسی میں برکت ہے، اسی میں خیر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ بس یقیناً ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، تحقیقاً ہم نے تجھے کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، مِن بَعْدِكَ من بعدک تیرے پیچھے سے، تیرے پیچھے سے، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا، اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ فرجع موسیٰ الی قومہ بس لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، پس لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، غضبان آصفا غضبان آصفا غضبناک ہو کر افسوس کے ساتھ، غضبناک ہو کر افسوس کے ساتھ، قال قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا قومی یا قومی اے میری قوم، اے میری قوم، الم یعیدکم ربکم الم یعدکم ربکم کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے، کیا نہیں وعدہ کیا تم سے تمہارے رب نے، وعدا حسنا وعدا حسنا اچھا وعدہ، اچھا وعدہ، افطال علیکم العہد افطال علیکم العہد کیا پس لمبی ہو گئی تم پر مدت، کیا پس لمبی ہو گئی تم پر مدت، ام اردتم ام اردتم یا تم نے ارادہ کر لیا ہے، یا تم نے ارادہ کر لیا ہے، ان یحل علیکم ان یحل علیکم یہ کہ تم پر اترے، یہ کہ تم پر اترے، غضب من ربکم غضب من ربکم تمہارے رب کی طرف سے غضب، تمہارے رب کی طرف سے غضب، فاخلفتم موعدی فاخلفتم موعدی بس تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا ہے، بس تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا ہے، قالوا قالو وہ کہنے لگے کہنے لگے ما اخلفنا ما اخلفنا نہیں ہم نے خلاف کیا، نہیں ہم نے خلاف کیا، موعدہ کا موعدہ کا آپ کے وعدے کے، آپ کے وعدے کے، بملکنا بملکنا اپنے اختیار سے، اپنے اختیار سے، ولیکن حملنا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا اور لیکن ہم پر ڈال دیا گیا، لیکن ہم پر ڈال دیا گیا، اوزارن اوزارم بوجھ، بوجھ، من زینت القوم من زینت القوم قوم کے زیورات سے، قوم کے زیورات سے، فقذفناها فَقَذَفْنَاهَا بس ہم نے ڈال دیا اس کو، بس ہم نے ڈال دیا اس کو، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ فَقَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ بس اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا، بس اس طرح سامری نے بھی ڈال دیا، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا بس سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا، بس سامری نے ان کے لیے بچڑا نکالا، جَسَدًا پچھادن جسم کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، لہو خوار لہو خوار اس میں سے بچڑے کی آواز آتی تھی، اس میں سے بچڑے کی آواز آتی تھی، فقالوا فقالو بس وہ کہنے لگے پس وہ کہنے لگے ھذا الہکم ھذا الہکم یہ تمہارا الہ ہے، یہ تمہارا الہ ہے، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ وَإِلَٰهُ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا الہ بھی یہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا الہ بھی یہ ہے، فنسی فنسی بس موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، پس موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، افلا یرون افلا یرون کیا پس نہیں وہ دیکھتے، کیا پس نہیں وہ دیکھتے، اللہ یرجع الیہم قولا اللہ یرجع الیہم قولا یہ کہ نہیں لوٹتی ان کی طرف یہ بات، کہ نہیں لوٹتی ان کی طرف بات، ولا یملکو ولا یملکو اور نہ ہی وہ اختیار رکھتا ہے، نہ ہی وہ اختیار رکھتا ہے، لہم لہم ان کے لیے، ان کے لیے، ضرن ضررن کسی نقصان کا، کسی نقصان کا، ولا نفع ولا نفع نہ ہی کسی نفع کا۔ نہ ہی کسی نفع کا۔ جزاک اللہ۔